بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين نبينا وسيدنا وإمامنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا فهو رد، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. پروگرام علم و حکمت میں میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پروگرام کی ابتدا میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام کوتاہیوں اور تقصیرات سے درگزر فرمائے. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو شرف قبول سے نوازیں. کچھ مقصد کی باتیں، کچھ کام کی باتیں، کچھ اہم باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نوازیں، اور آپ کو بھی اس پروگرام کا حصہ بننے کی توفیق سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے، حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. محترم ناظرین، گزشتہ پروگرام میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری مثال تاجروں سے دی ہے. حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کل یغدو فبائع النفس فمعتقها او موبقها. ہر انسان اپنے دن کا آغاز ایک تاجر ہونے کی حیثیت سے کرتا ہے، اور تاجر بھی ایسا کہ اس کا رأس المال، اس کا سرمایہ کوئی اور چیز نہیں ہے بلکہ متاع زندگی ہے، لمحات زندگی ہے، زندگی کے قیمتی لمحات، قیمتی اوقات، یہ سانسیں، یہ اصل سرمایہ ہے، کیپٹل ہے. اور کیپٹل کی حیثیت ایسی ہے جیسا کہ برف ہے. آج کل تو فریج میں شاید محفوظ برف بکتی ہو، لیکن پہلے زمانے میں ٹھیلوں میں جس طرح لوگ برف بیچا کرتے تھے، تو برفوں کا حال یہ ہوتا تھا کہ مسلسل وہ برف پگھل رہی ہوتی تھی، اور دوپہر کے وقت گرمیوں کے زمانے میں گھروں میں جب فریج وغیرہ کا سلسلہ نہیں تھا، اور لوگوں کو دوپہر کے وقت کچھ برف کی سلیں خریدنے کی ضرورت پیش آتی تھی، وہ خریدتے تھے اور ان کو توڑ کر جگوں میں، گلاسوں میں، صراحی میں، مٹکے میں، ہر جگہ ڈال کر پانی کو لذیذ تر بناتے تھے، انتہائی ٹھنڈا، مزیدار اور گرمی کے لیے عظیم نعمت بنا کر اس کو پیتے تھے. تو اس زمانے کی بات ہے کہ برف کا تاجر پریشان ہوتا تھا اور دوڑتا بھاگتا ہوا وہ برف بیچنے میں مشغول نظر آتا تھا. اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی تھی کہ اگر میں بروقت اس برف کو بیچ نہ پاؤں اور میرا جو سرمایہ ہے یہ اگر فروخت نہ ہو جائے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ نہ صرف یہ کہ کوئی منافع نہیں ملے گا،
یہی بات نہیں ہے، بلکہ میں تباہ ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا، میرا تو اصل سرمایہ ہی غائب ہو جائے گا۔ تو کبھی تو تجارت میں ایسا ہوتا ہے کہ چلو منافع نہیں ملا لیکن اپنی چیز باقی ہے، جیسا کہ لوہے کا سامان کوئی فروخت کرتا ہے، اینٹ سیمنٹ وغیرہ، اور مختلف چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سالڈ ہوتی ہیں، ٹھوس ہوتی ہیں۔ ایسی چیزیں اگر نہ بکیں، فروخت نہ ہو، تو اس کے نتیجے میں اصل سرمایہ ضائع نہیں ہوتا، لیکن ٹھیلوں میں برف بیچنے والا ایسا تاجر ہوتا ہے، ایسا تاجر ہوتا تھا کہ اس کا اصل سرمایہ ہی ختم ہو جائے گا، وہ بالکل خالی ہاتھ ہو جائے گا، اس کا سب کچھ ہاتھ سے غائب ہو جائے گا، اصل سرمایہ ہی اڑ جائے گا۔ اگر یہ سوچنا کوئی تاجر شروع کر دے، برف کا تاجر، کہ چلو یہ ٹھیلا میں یہیں کھڑا کرتا ہوں اور تھوڑی دیر درخت کے نیچے میں سو جاتا ہوں، گرمیوں کے دوپہر میں جھلستی ہوئی دھوپ ہو، اور کوئی اگر یہ سوچے تو اٹھ کر تو دیکھے گا کہ میری یہ چیز کہاں غائب ہوئی، مکمل طور پر میرا اصل سرمایہ ہی غائب ہے۔ تو بعض سرمایہ ایسے ہوتے ہیں، بعض رأس المال ایسا ہوتا ہے، بعض کیپٹل ایسا ہے کہ ان کو اگر بروقت نہ بیچا گیا تو نہ صرف یہ کہ منافع نہیں ملتا، بلکہ الٹا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے، تباہی ہو جاتی ہے، ہلاکت ہو جاتی ہے، اور سب کچھ لٹ جاتا ہے، ساری چیزیں غائب ہو جاتی ہیں۔ اگر پورا سرمایہ جمع پوجی اگر کسی غریب کی یہی ہو اور وہ سو جائے تو وہ تو بالکل تباہ ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی مثال دی ہے زندگی کی، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کھائی اور فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے، انسان خسارے میں ہے، انسان دھوکے میں ہے، انسان نقصان میں ہے۔ زمانے کی قسم کھا کر یہ بات کہنے کی کیا وجہ ہے؟ کہ اس کی جمع پونجی اس کی حیات زندگانی ہے، زندگی کے لمحات ہیں، اور وہ برف کی طرح وہ زندگی کے لمحات پگھل رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں۔ تو اگر وقت کی قدر قیمت نہیں پہچانی، زمانے کی قدر نہیں پہچانی، زمانے کا ایک ایک لمحہ صحیح طریقے سے اگر استعمال نہ کیا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا سرمایہ ہی غائب ہو جائے گا، اس کے لمحات زندگی ہی اس کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، اور بالآخر خسارے کے سوا کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح کی ایک تجارت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشغول کیا ہوا ہے، ایسی تجارت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں لگایا ہوا ہے۔ اس وقت کا ایک ایک لمحہ صحیح طور پر ہم استعمال کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی یاد میں بسر کریں، فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں، حرام سے بچنے میں ہم وقت صرف کریں۔ تو تاجروں کے لیے بعض اوقات بڑے قیمتی ہوتے ہیں، بعض لمحات بڑے قیمتی ہوتے ہیں، اور بعض مقامات بھی بڑے ہی قیمتی، بڑے ہی کارآمد، بڑے ہی منافع بخش ہوا کرتے ہیں۔ تو ایک طرف تاجر بنا دیا اور سرمایہ زندگی کے لمحات دے دیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے تاجروں کی مثال ہمارے اوپر پوری طرح فٹ کر دی کہ تاجروں کے لیے 24 گھنٹے میں کچھ اوقات بڑے اہم ہوتے ہیں، ہفتے میں کچھ اوقات اہم ہوتے ہیں، کچھ دن اہم ہوتے ہیں، کئی مہینے بعد، ہر مہینے میں یا چند مہینے بعد کچھ لمحات، کچھ چھٹیاں، کچھ خاص ہالیڈیز کے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں زیادہ چیزیں فروخت ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے سالانہ کچھ اہم اور سنہرے مواقع ہوتے ہیں کہ ان میں منافع کئی گنا زیادہ۔ اسی طریقے سے بعض جگہیں ایسی ہوتی ہے کہ وہاں پر تجارت زیادہ ہوتی ہے، میلے لگتے ہیں، بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، تقریبات ہوتی ہیں، ایسے موقع پر سٹال لگاتے ہیں، اور سٹال میں بڑی تجارت ہوتی ہے،
اور پورے سال میں اتنی چیزیں نہیں فروخت ہوتی، جب اس تقریب کا موقع آتا ہے تو اتنی چیزیں بک جاتی ہیں۔ اب ڈھاکہ میں عالمی تبلیغی اجتماع ہوتا ہے، نہ جانے کتنے لوگ، پورے سال میں ان کی اتنی کمائی نہیں ہوتی جتنی کمائی اس ایک ہفتے کے اندر ہو جاتی ہے۔ تو تاجروں کا معاملہ ایسا ہے کہ ان کے بعض لمحات، بعض اوقات بڑے قیمتی ہوتے ہیں، اور بعض جگہیں، بعض مقامات بھی بڑے اہم ہوتے ہیں ان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تاجروں کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کے ساتھ ہماری مثال دی ہے، تاجروں سے ہمیں تشبیہ دیا گیا ہے۔ تو تاجروں کے ساتھ، تجارت کے ساتھ جو بھی حالات ہوتے ہیں، وہ حالات بھی ہمارے اوپر بدرجہ اتم منطبق ہوتے ہیں، وہ حالات ہمارے اوپر درست ثابت ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے بھی 24 گھنٹے میں جس طرح تاجروں کے لیے اہم اوقات ہوتے ہیں، 24 گھنٹے میں کچھ وقت ہوتا ہے، ہفتے میں کچھ وقت ہے، ہر چند مہینے بعد کچھ وقت ہے، سالانہ کچھ وقت ہے، یہاں بھی معاملہ ایسا ہی ہے۔ انہی اوقات اور انہی لمحات میں ایک وقت لیلۃ النصف من شعبان کا بھی ہے۔ پورا شعبان کا مہینہ بھی بابرکت مہینہ ہے، باعث اجر ثواب، باعث برکت مہینہ ہے یہ شعبان کا مہینہ۔ لیکن پورے شعبان کو اب چھوڑیے، شعبان میں ایک رات ایسی ہے کہ پورے مہینے میں اس کی مثال نہیں ملتی، وہ 15ویں شعبان کی رات ہے، اور اتنی عظیم زبردست رات ہے کہ اس کی فضیلت سے کسی طور پر کبھی بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ صحیح احادیث سے اس رات کی فضیلت ثابت شدہ ایک امر ہے۔ لیکن یہاں دو باتیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت کے بارے میں بہت سارے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فضیلت سرے سے ثابت ہی نہیں ہے، اور اس رات کی کوئی بھی اہمیت، فضیلت، خصوصیت اور تخصیص کا اقرار یہ بدعت ہے، شرک ہے، اس قسم کی باتیں وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات افراط پر مبنی ہے، اور یہ حدود سے تجاوز ہے، اور صحیح حدیث کا انکار اس سے لازم آتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ صحیح حدیث بھی ہے، حسن حدیث بھی ہے، اور ضعیف حدیثیں بھی اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں کہ اس سے کم تعداد میں بھی اگر یہ حدیثیں ہوتی تو صرف یہ ضعیف حدیثیں بھی سندی اعتبار سے پایہ ثبوت کو، کسی چیز کی فضیلت پایہ ثبوت تک پہنچنے کے لیے اس سے کم تعداد میں اگر حدیثیں ہوتی تو بھی کافی ہوتی۔ لیکن ماشاءاللہ یہاں پر اتنی زیادہ حدیثیں ہیں، تو ان تمام احادیث طیبہ کے ذریعے چونکہ ایک رات کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے، اس لیے باجماع امت تمام علماء کرام نے بغیر کسی مذہب کی تفریق کے سب نے اس بات کا اقرار کیا، ہر صدی میں لوگوں نے اس کا اقرار کیا۔ دوسری صدی کے عظیم محدث امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حدیث کے امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ تعالی اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، ان ائمہ حدیث نے لیلۃ النصف من شعبان یا شب برات کی احادیث کا معتبر ہونا تسلیم کیا ہے۔ امام ابن عساکر نے لیلۃ النصف من شعبان یا شب برات کی احادیث کا قابل اعتبار ہونا، قابل اعتماد ہونا، اور ان احادیث کی بنیاد پر فضیلتوں والی رات کا ثبوت انہوں نے تسلیم کیا ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تسلیم کیا ہے، امام اوزاعی نے تسلیم کیا ہے،
امام اسحاق بن راہویہ نے تسلیم کیا ہے. جو یہ حضرات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اور استاذ کے استاذ تھے. امام ابن عساکر نے تسلیم کیا. شیخ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تسلیم کیا. کئی مقامات پر اس رات کی فضیلت کا اقرار انہوں نے کیا. تو جو حضرات ان ائمہ دین کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اور ڈٹھائی کے ساتھ جو ائمہ فقہ ہیں، جو فقہاء کرام ہیں اور مجتہد امام ہیں، ان کو بھی انکار کرنے سے باز نہیں آتے، لیکن وہ حدیث کے معاملے میں شیخ آخری دور کے شیخ ناصر الدین البانی صاحب رحمہ اللہ تعالی ان کو مانتے ہیں. تو میں ان کو یعنی بہت ہی سند کا درجہ دیتے ہیں اور ان کی تحقیق پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں. تو میں آپ کی خدمت میں شیخ ناصر الدین البانی نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں لیلۃ النصف من شعبان یا شب برات کی احادیث کی صحت اور مستند ہونے، معتبر ہونے، قابل اعتماد ہونے اور اس سے فضیلت ثابت ہونے کا جو قول اختیار کیا ہے، اس سلسلے میں جو الفاظ ان کے ہیں وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ ساری باتیں کھل کر واضح ہو جائیں اور ہر قسم کا شک اور شبہ بھی دور ہو جائے. شیخ ناصر الدین البانی نے فرمایا کہ وجملۃ القول ان الحدیث بمجموع هذه الطرق صحیح بلا ریب والصحة تثبت بأقل منها عددا ما دامت سالمة من الضعف الشدید كما هو الشأن في هذا الحدیث. یہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو حدیث جس سے لیلۃ النصف من شعبان یا شب برات یا 15ویں شعبان کی جو رات ہے اس کی جو فضیلت ثابت ہوتی ہے، تو یہ صحیح بلا ریب، ان تمام طرق کے ساتھ یہ مجموعہ احادیث بلا شبہ صحیح ہے، کوئی شبہ اور شک اس میں نہیں ہے. شبے سے بڑھ کر جو ہے، شبے سے بالا تر ہو کر اس کی صحت ثابت ہوتی ہے. اگر اس سے کم تعداد میں روایتیں اگر ملتی، کم تعداد میں، تو بھی کسی چیز کے اس بات کے لیے وہ روایتیں کافی ہو جاتی ہیں، جبکہ ضعف شدید نہ ہو. کما ہوا شأن فی ھذا الحدیث، جیسا کہ اس حدیث میں شان پائی جاتی ہے. تو خیر، شیخ البانی نے اگلا جملہ جو کہا کہ یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاح، یعنی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالی لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات یعنی 14 شعبان دن گزر کر رات آتی ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کی طرف نظر کرم فرماتا ہے اور اپنی کرم نوازی کے ساتھ اللہ تعالیٰ وارد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات وارد ہوتی ہے اور فیغفر لجمیع خلقہ، اس رات میں تمام مخلوقات کی مغفرت فرما دیتا ہے، الا لمشرک او مشاح، ہاں شرک کے گناہ میں جو مبتلا ہے، جو مشرک ہے، اس کی معافی ایسے دن میں، ایسی رات میں بھی نہیں ہوتی. اور کس کی معافی نہیں ہوتی؟ او مشاحن، جس کے اندر کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، عداوت ہوتی ہے، جس کا دل صاف نہیں ہوتا، دوسروں کے بارے میں کینہ، عداوت، دشمنی، حسد جس کے دل میں ہوتا ہے، ایسے شخص کی مغفرت اس عظیم رات میں نہیں ہوتی. جب سب کی مغفرت ہو رہی ہوتی ہے، مغفرت کا عام پروانہ جاری کیا جا رہا ہوتا ہے، بے شمار لوگ مغفرت پا رہے ہوتے ہیں، اس مغفرت کی کثرت کو سمجھانے کے لیے
ایک دوسری روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قبیلہ بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کی بے شمار بکریاں ہوتی تھی، چراتے تھے، تو ان بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں ان سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اصل میں اس سے کثیر تعداد میں اور بہت بڑی تعداد میں، بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت کا تذکرہ کرنا اس مثال سے پیش نظر ہے، ورنہ یہ بکریوں کے بال تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن یعنی گویا عام مغفرت ہوتی ہے۔ تو جب یہ رات مغفرتوں والی رات ثابت ہو گئی، اس رات میں مغفرت کے پروانے جاری ہوتے ہیں، اس کا ذکر جب صحیح حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے، تو پھر اس رات کے بارے میں کہ یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ یہ خصوصیت والی رات ہے، فضیلتوں والی رات ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنی انا اور ضد نہیں چھوڑتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کہہ دیا گیا ہے تو ہمیں کسی عمل کے لیے تو خاص طور سے نہیں کہا گیا۔ تو جب مغفرت کی رات بتا دیا گیا، اتنے لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی کرم فرمائی کے ساتھ، اپنی ذرہ نوازی کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ، اپنی نگاہ کرم ڈالتے ہوئے، نظر کرم ہمارے اوپر متوجہ کرتے ہوئے، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی شان رحمانیت کے ساتھ، شان غفاریت کے ساتھ ہم پر وارد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے، ہاں مشرکوں کی نہیں فرماتا، اور جو حسد اور کینہ اور بغض و عداوت رکھنے والے ہیں ان کی مغفرت نہیں فرماتا۔ تو پھر ہمیں عمل کے لیے کیوں، یعنی کوئی عمل تو ہمیں نہیں بتایا جا رہا۔ تو یہ اپنی انا اور ضد کی بنا پر یہاں تک آنا شروع کر دیتے ہیں، کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس سے کوئی عمل تو ثابت نہیں ہوا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے اس رات کے بارے میں یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ رات فضیلتوں والی رات ہے، باعث اجر و ثواب یہ رات ہے، مغفرتوں والی رات ہے۔ جب مغفرتوں کی بارش برس رہی ہوتی ہے، اس وقت ہر انسان کو چاہیے کہ وہ مغفرت مانگے، وہ نفل عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کرے، ورنہ اس اعلان کا کیا مقصد ہے؟ تم نے اگر ویسے ہی سوتے رہنا تھا اور اہمیت نہیں دینی ہوتی تو اعلان کی پھر کیا ضرورت ہے؟ یہ بتانا کسی رات کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کہ فلاں رات جو ہے وہ 1000، جیسا کہ لیلۃ القدر کے بارے میں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ وہاں بھی تو کسی عمل کی بات نہیں کی جا رہی، لیکن کرنے کا کام سب کو کرنا چاہیے، اور اس کا مطلب سب نے یہی لیا ہے، ہر ایک کے سامنے یہ ظاہر ہے، واضح ہے کہ ایسے موقع پر بغیر کسی تخصیص کے، یعنی کوئی خاص نماز مقرر نہیں ہے، کوئی خاص عمل مقرر نہیں ہے، لیکن کیف متفق نفل نمازیں بھی پڑھی جائیں، تلاوت بھی کی جائے، دعا بھی کی جائے، استغفار بھی کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مناجات کی جائے، اپنے لیے معافی مانگی جائے، والدین کے لیے، گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، تمام مؤمنین مؤمنات کے لیے، اقرب اعزہ و اقارب کے لیے، سب کے لیے رو رو کر معافی مانگی جائے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کا وافر حصہ اس دن حاصل کیا جائے۔ یہ پیغام ہمیں ملتا ہے ان احادیث طیبہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں قبر کی زیارت بھی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی لمبی نمازیں بھی پڑھیں، تو لمبی لمبی نمازیں پڑھی جائیں، رات کا ایک حصہ کم از کم جاگ کر انسان گزارے اور اس میں عبادت بندگی کا اہتمام کرے، لیکن کوئی خاص عبادت مقرر نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ اتنی سی بات ہے، تو باقی اور بدعات اور خرافات ہیں، ان کا انکار ہم بھی کرتے ہیں۔ تو ایک وقفے کے لیے چلتے ہیں، پھر بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔